بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بھائی، جو دین سے بیزار لوگ ہیں، جو علماء سے بیزار لوگ ہیں، جو نصیحت کو سننے کو تیاری ہی نہیں ہے، ان سے ایک بہت ہی ہمدردانہ مشفقانہ درخواست ہے۔ دیکھو بھائی، علماء کے قریب آ جاؤ۔ نہیں پتہ کہ تمہیں یہ کتنا بڑا خزانہ ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ اور یہ کہنا کہ فلاں عالم نے تو یہ کیا تھا، فلاں عالم نے تو یہ کیا تھا، اور کون سے عالم کے پیچھے جائیں، اور یہ سب دیکھو، ہم بھی گھاس نہیں کھائے ہوئے، ہم بھی تو روٹی کھاتے ہیں یار۔ یہ سب ربش باتیں ہیں، یہ صرف اور صرف ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ آپ کو تکلیف کیا ہے؟ تکلیف کیا؟ اپنی تکلیف بیان کرو نا۔ آپ ڈاکٹر کے جاتے ہو تو ڈاکٹر کے جا کے آپ سنجیدہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہو نا۔ آپ کا کوئی کیس پھنستا ہے، آپ پہ کوئی جھوٹا مقدمہ بنتا ہے، یا آپ سے کوئی قتل ہو جاتا ہے، یا آپ واٹ ایور جو بھی کوئی حرکت ہوتی ہے آپ سے، صحیح یا غلط، تو آپ ایڈوکیٹ کے پاس جاتے ہو، وکیل کے پاس جاتے ہو کہ میرا مقدمہ لڑو، تو اسے سیریس ٹاک کرتے ہو نا یار۔ یا وہاں پہ یہ راگ الاپتے ہو کہ یار ابے ہم نے دیکھا ہے یار، یہ ایسے ہوتے ہیں اور ویسے ہوتے ہیں۔ ہاں، اپنے کام کی بات کرتے ہو، اس سے بینیفٹ لیتے ہو، آگے بڑھ جاتے ہو، ختم۔ علماء ہم پھر بتائی دے رہے ہیں، بہت بڑا خزانہ ہے، ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ یہ اپنے سارے کنفیوژنز کو دور کرو۔ کنفیوژنز ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ کنفیوژنز کیوں ہیں؟ کہ دوریاں جمع ہو گئی ہیں۔ ایک آدمی ہے، وہ فجر کی نماز میں نہیں تھا لیکن ظہر میں آ گیا، ظہر میں نہیں تھا لیکن فجر میں تھا، چلو عصر میں آ گیا، یا سارا دن نہیں تھا نماز میں لیکن کل کو تو آ گیا نا۔ تو وہ آن اینڈ آف چلتا رہتا ہے، لیکن مسجد ہی نہ آؤ، کبھی علماء کے قریب ہی نہ بیٹھو، کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہے دین، کیا ہے قرآن، کیا ہے حدیث، اور باتیں ایسی لمبی لمبی کہ دیکھا کرو۔ وہ کیا ہے کہ وہ کسی ایتھیسٹ کی کوئی بکواس سن لی، کسی کامریڈ کی کوئی بکواس سن لی، اور کسی رافضی کی کوئی بکواس سن لی، وہ سارا وہ مواد ذہن میں جمع ہوتا ہے، اس کو منوان لے لیں گے، اس کو کان دھر کے بھی سننے کو تیار ہو جائیں گے۔ کیا ہے یار، یہ کیوں اپنے دشمن بنے ہوئے ہو یار؟ کیوں اپنے دشمن بنے ہوئے ہو؟ کب تک جیو گے آپ؟ کب تک جیو گے مائی ڈیئر؟ بہت جلدی آپ ختم ہو جاؤ گے۔ اور پھر ایک اور بات بتائیں، دیکھو ایک بات یاد رکھنا، جو دین سے جڑا ہوا ہے، جو اسلام سے جڑا ہوا ہے، جو قرآن سے جڑا ہوا ہے، وہ ڈبل طاقت رکھتا ہے۔ ایک تو وہ طاقت وہ رکھتا ہے کہ جو وہ انڈا پراٹھا کھا رہا ہے، پائے کھا رہا ہے، ڈرائی فروٹ کھا رہا ہے، رات کو فریش جوس پیتا ہے جا کے، سب کچھ۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ زنا نہیں کرتا۔ ہاں، زنا کرنے والا خبط الحواس ملے گا آپ کو ہمیشہ، ہاں یاد رکھنا۔ اور یہ چرس پینے والا اور جناب یہ اوندے سیدھے نشے کرنے والا، شراب پینے والا، یہ ہاؤ ہاؤ کرتا ہوا ملے گا آپ کو، شاؤٹر ہوگا بہت بڑا، اور اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھتا ہوگا، اندر سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کھوکھلا ہوگا۔ ذرا آپ اس کو غرا کے دیکھیے تو اس کی حالت خراب ہو جائے گی۔ لیکن جو ایمان کے ساتھ رہتا ہے اور
تقوی کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے ساتھ دو قوتیں چل رہی ہوتی ہیں، ایک اس کے ساتھ اسبابی قوت چل رہی ہوتی ہے اور دوسری روحانی قوت چل رہی ہوتی ہے، اور روحانی قوت اسبابی قوت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ آؤ مائی ڈیئر، آؤ، نہ کرو اپنا نقصان۔ آپ قیمتی اثاثہ ہو امت مسلمہ کا، آپ بہت قیمتی ہو، آپ خود بہت قیمتی ہو مائی ڈیئر، علماء تو ہیں ہی قیمتی، آپ بہت قیمتی ہو ہماری نظر میں، کیونکہ آپ کے سینے میں کلمہ، ہمیں پتہ آپ مسلمان ہو، لیکن کچھ لوگوں کی بکواسیات کی وجہ سے آپ اتنے ڈیویٹ کر گئے ہو، اتنا ڈیویٹ کر گئے ہو کہ ہمیں خطرہ ہے کہ مرتے وقت کہیں آپ کے منہ سے اول فول نہ نکل جائے، اس لیے ہم آپ کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اور ہم تو کہتے ہیں ہم تمہارے اماں ابا سے زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں، تمہارے اماں ابا جو ہیں وہ صرف تمہارے بٹوے پہ نظر رکھتے ہیں، انہوں نے تم کو اعلیٰ تعلیم کے نشے میں تمہیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پھینک دیا، کبھی بھی تمہاری نہ ایمان کی فکر کری نہ کچھ، اور آج وہ تم سے جو بینیفٹ لے رہے ہیں بس وہ لے رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے پیرنٹس کہ جو اپنی اولاد کے مستقبل کو صرف اور صرف ڈگری سمجھتے ہیں، ان کی عقلوں پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہیں سچ بتاؤں تو اصل میں وہ کیا ہے، ان کی عقلوں پہ کیا پتھر پڑے، وہ خود اس محرومی کا شکار ہیں، چونکہ ان کے بھی قریب سے دین نہیں گزرا ہے۔ دین کی طرف آؤ، جب تک دین نہیں سمجھو گے مائی ڈیئر، جب تک دین نہیں سمجھو گے پریشانی میں رہو گے۔ ایسا سکون ملتا ہے، ایسا رونق چہرہ ہو جاتا ہے، اور مطلب ایک دم بشاش طبیعت ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے نا کہ آگے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن جب خطرات آگے ہوتے ہیں تو بڑے بڑے اسمگلر، بڑے بڑے جناب بدماش، ان کے بھی چہروں پہ ہوائیاں ہوتی ہیں کہ یار آگے خطرہ ہے گا، آگے خطروں سے بچ جاؤ، ہم آگے کے خطرات سے تمہیں بچائیں۔ اور آگے کے خطرات کیا کہتے ہو، ہم تو یہ یہاں رہتے ہوئے بھی دن رات تمہاری صبح شامی جو ہیں وہ خطرے سے پورے ہیں۔ بہرحال ہم پھر کہیں گے کہ آئیے علماء کے خدمت میں آؤ اور نیوٹرل ہو کے ان کی بات سنو۔ میں ریکمنڈیشن کے طور پہ کسی علماء کا نام نہیں لینا چاہتا، ورنہ مجھ پہ آپ ٹیگ لگا دو گے، ورنہ ایک سے بڑھ کر ایک علماء موجود ہیں، آپ خود سرچ کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو ملیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، مع السلام۔